السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ولاگ، ویلکم ٹو پہاڑ اینڈ لڑکی۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ٹھیک رکھے اور یہ جو آنے والی نئی سردیاں آپ سب لوگوں کو نصیب کرے خوشیوں کے ساتھ۔ تو آج نہیں، میں 2 دن سے بہت سارے گھر کے کام کر رہی ہوں، بہت سارے جو کہ میں نے ریکارڈ نہیں کیے، کیونکہ جب بہت ڈیٹیل سے آپ لوگ کام کرتے ہیں نا، وہ ریکارڈ نہیں ہوتے۔ تو صفائیاں یہ کی کہ سارے کورز وغیرہ، سارے صوفے، بیڈ، ان کے کوشنز وغیرہ سب دھوپ پہ رکھے، اور 2 دن سے میں یہی کام کر رہی تھی۔ آج میں نے ساری جو ہے وہ سیٹنگ وغیرہ کر لی، دھوپ سے سب چیزیں لے آئی۔ ابھی میں بیٹھی ہوئی تھی تو کل کی ویڈیو ایڈٹ کر کے ابھی اپلوڈ کر رہی تھی تاکہ آج رات کو آپ لوگوں کو مل جائے۔ اور ساری بلیاں میرے پاس رہتی ہیں، جہاں میں جاتی ہوں اس روم میں جا کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ میں نیکسٹ ان کے لیے باؤل لے کر آؤں جس میں یہ کھانا کھائے، کیونکہ ان کا باؤل جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اور ٹوٹنے کی وجہ سے مجھے کوئی ایسا برتن نہیں مل رہا گھر میں جو پیارا بھی لگے۔ تو بس ابھی میں بیٹھ کے انہی کا ہی سوچ رہی تھی، اور یہ سوکھی روٹی کھا رہی ہے۔ اس کو میں نے ابھی اچھا بھلا کھانا دیا پر یہ سوکھی روٹی کھا رہی ہے۔ یہ بلی ہے نا، ہاں، اس کو میں اب کچھ اور دیتی ہوں تاکہ یہ کھائے۔ ابھی میں نے اس کو کیٹ فوڈ بھی دیا ہے، وہ انہوں نے کھا لیا۔ کیٹ فوڈ میں ان کو نا کوئی پلیٹ میں دیتی ہوں پر وہ پیاری نہیں لگتی، تو ان کے لیے میں اس دن بھی اچھا سا باؤل دیکھنے گئی تھی، مجھے ملا نہیں، پر اب میں ان کے لیے باؤل لے کر آؤں گی۔ اور سارے کام میں نے کر دیے تھے گھر کے، اب میرا ریسٹ کا ٹائم تھا، تو میں نے کہا کہ میں کل کے لیے ایک ولاگ بنا لوں چھوٹا سا۔ اب دیکھو کیا کیا بنتا ہے۔ سارے کام میں نے کیے ہوئے تھے۔ آج صبح مرغیاں آئیں تو انہوں نے مما کے یہ پودے پھر سے کھا لیے۔ یہ دیکھیں، وہ کچھ بھی نہیں چھوڑتی۔ یہ دھنیا لگا تھا وہ بھی کھا لیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تو بہت ہی پیارا موسم ہوا ہوا ہے، بہت پیارا، دل خوش سا ہے، کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں، گرمیاں چلی گئیں، بالکل چلی گئی، ذرا سی بھی گرمیاں نہیں بچی۔ گرمیاں اس دفعہ بہت دیر سے گئی ہیں، آ ہی نہیں رہی تھی سردیاں۔ اور ابھی چھت پہ جاؤں گی، مجھے سکون نہیں ہے۔ گڑیا مجھے کہہ رہی ہے آپ سکون کریں، آرام کریں، کوئی کام نہ کریں۔ وہ آپ نے آج بڑے کام کیے ہیں، تو کام شام تو میں نے کر لیے ہیں، میں دکھاتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں لیمن جو ہے خود ہی پھٹ کے ہے، میں ہاتھ سے یہ پتہ نہیں، اس دفعہ لیمن اتنے لگے ہی نہیں ہیں۔ اور سیڑھیاں ہماری مرغیاں جیسے کہ صاف رہنے نہیں دیتی۔ اور یہ سامنے کا ویو، کیونکہ جو دوسرا ویو تھا وہ ہو گیا ہے غائب، اس کی بھی سٹوری آپ لوگوں کو جلدی بتاتی ہوں۔ اور آج دل بہت زیادہ اداس تھا میرا، بہت زیادہ، کیونکہ فلسطین کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے دل اتنا اداس تھا، اتنا میرا دل رویا ہے نا، اور دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ کوئی ولاگ بناؤں، کوئی ویڈیو بناؤں۔ اور اللہ تعالیٰ کا اس میں بھی بہت زیادہ شکر ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں آرام سے سو جاتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی زندگی کی پریشانی ہوتی ہے، پر ایسی پریشانی نہیں ہوتی کہ آپ کو کبھی ایسا لگے کہ ہاں اچانک کچھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہماری خواہشیں اتنی ہو گئی ہیں نا کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ہم انہیں بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے جو ہمارے پاس ہے نا وہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اسی میں خوش رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی دل جو ہے نا وہ اداس ہو جاتا ہے اور شیطان آپ کو بھٹکا دیتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پر ہمارے پاس بہت ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، بہت دیا ہے، بہت خوشیاں دی ہیں زندگی کی۔ تو جب بہت ساری خوشیاں ملتی ہیں نا، ان کے ساتھ انسان کے اندر اور لالچ آ جاتا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ شاید ہم پچھلی خوشیاں بھول جاتے ہیں جو ہمیں آسانی سے ملتی ہیں، جیسے ہمارے ماں باپ، ہمارا اچھا کھانا پینا، ہمارا پہننا، ہمارا گھومنا پھرنا، تو یہ خوشیاں ہی ہیں، اور یہ خوشیاں ہی ہیں بہت ساری بڑی بڑی۔ تو آپ کو روزانہ فریش کھانا ملے اپنی امی کے ہاتھ سے، آپ کے ابو آپ سے بات کریں، تو صبح دوپہر شام آپ دیکھیں فروٹ کھائیں، اپنے گھر میں خوش رہیں، تو میں کہتی ہوں یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ماں باپ کا ہونا یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ تو گھر میں رونق ہی، ماں باپ کہتے ہیں کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اچھی اولاد ہو تو وہ کہتی ہے ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میرے پاس تو بلیاں بھی ہیں اور بطخیں بھی ہیں اور مرغیاں بھی ہیں، میرے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں جن میں اپنا دل لگا کے رکھتی ہوں، اور میں بہت خوش رہتی ہوں الحمدللہ۔ تو ہاں، اور کی خواہش ہوتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کے لیے دعا کر سکتے ہو، اپنے لیے مانگ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے مانگنے سے روکا نہیں ہے، پر یہ کہ اگر وہ نہ ملے تو اس پہ اداس نہیں ہونا چاہیے، خوش رہنا چاہیے۔ ہر حال میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں اور ہر حال میں خوش رہیں۔
تو آپ لوگ بھی فلسطین کے لیے سب لوگ دعا کریں، زیادہ نہیں تو ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے ان کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ اور بہت میں نے آج دکھی ویڈیوز دیکھی کہ میں تو رو کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ میں تو اس پہ اتنا خوش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں بستر سے، کھاتے پیتے ہیں، اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، بازار جاتے ہیں، گھوم پھر کے آ جاتے ہیں۔ تو کچھ ویڈیوز میں کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ ایزیلی باہر بھی نہیں نکل سکتے گھر سے، ادھر ادھر پھر نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جی سوری، ہم لوگ گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، ہمیں معاف کرنا۔ پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوشیاں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، اگر ان کی کوئی خواہش ہے تو وہ بھی قبول کر، اور میری بھی جو دعائیں ہیں انہیں بھی قبول فرمائے۔ تو میں آپ کو سامنے والا ویو دکھاتی ہوں جو کہ اب نہیں رہا، اور گھر میں اتنی بلیاں ہو گئی ہیں نا کہ بس میرے لیے بھی آپ لوگ دعا کریں، میں اپنے لیے خود بھی کرتی رہتی ہوں۔ اور یہ ہے بلو، یہ موئزہ تو رانو ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ مرغیاں بھی ختم کر دو، بلیاں بھی ختم کر دو، اور خود ہی اکیلے پاگلوں کی طرح گھر میں رہو۔ میں کہتی ہوں مما ان کے ساتھ تو رونق لگی ہوئی ہے، کبھی چھت پہ جاتے ہیں، کھانا دے دیتے ہیں، چھت صاف کر لیتے ہیں، یہ انڈا دیتی ہیں، انڈا دیکھ کے اتنی دل کو خوشی ہوتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کروڑوں کا انڈا دے دیا ہو انہوں نے۔ تو میرا تو دل بہت لگا رہتا ہے ان چیزوں میں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور کھلی جگہ دے تو میں بہت سارے چوزے رکھوں، مرغیاں رکھوں، بکریاں رکھوں، گائیں بھینسیں رکھوں، انشاءاللہ ان چیزوں میں بہت دل لگ جاتا ہے اور انسان بہت زیادہ ریلیکس رہتا ہے۔ تو میں تو بہت خوش رہتی ہوں، مجھے تو صبح کی روشنی اتنا خوش کر دیتی ہے کہ اور میں کیا بولوں۔ اور ابھی بھی اتنا پیارا موسم ہو گیا نا، اور جب نئی سردی آتی ہے نا، تو نئی گرمی بھی جب آتی ہے تو بہت ساری یادیں جو ہیں نا وہ تازہ ہو جاتی ہیں، اچھے ٹائم یاد آتے ہیں۔ سردی تو میری ویسے بھی بہت زیادہ فیوریٹ ہے، بہت زیادہ، میں کہتی ہوں سردی میں گزارا ہو سکتا۔ اور اب رہ گیا سامنے والا ویو، وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ غائب ہو گیا۔ یہ دیکھیں ہمارے گھر کے سامنے ایک ویو تھا، بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا، بہت پیارا ویو تھا، وہ چلا گیا ہے۔ اب یہ ایک ویو رہ گیا ہے، تو انشاءاللہ اس ویو تک ہم بھی پہنچ جائیں گے اور دوبارہ سے وہ پرانا ویو دیکھیں گے۔ اور لاسٹ بات یہ کہ مجھے کیٹس کے لیے کچھ ڈونیشن ہوا تھا، اور میں کوشش پوری کر رہی ہوں کہ میں جلدی سے جلدی جا کے ان کے لیے کیٹ فوڈ لے آؤں، پر یہ کہ ٹائم نہیں مل رہا کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں، اور گھر کی جب سردیاں، عید، گرمیاں آتی ہیں تو ایک صفائی سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو وہ سٹارٹ ہوئی ہے الحمدللہ، آج وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور اگر مجھے اب داؤد مل گیا ٹائم سے کسی بھی دن تو میں ان کے لیے کیٹ فوڈ لے کر آؤں گی۔ اور بہت بہت شکریہ جنہوں نے ان کیٹس کے لیے ڈونیشن کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، ثواب دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری کامیابیاں دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دے اور آپ خوش رہیں۔ اور بس یہ جب کھاتی ہیں نا، ان کا کھانا بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ میرے لیے پورا کرنا نا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پر کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے آپ کے ساتھ، آپ اچھے کام میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح سے ہے، مجھے نہیں پتا کہاں سے ان کے پیسے آتے ہیں، کہاں سے میں ان کے لیے روز کھانا لاتی ہوں، کیسے پورا کرتی ہوں، یہ سب میرے اللہ کی ہی دین ہے میرے لیے۔ تو جی پھر رات ہوگی اور مجھے سالن بنانا تھا، تو سالن میں نے کس طرح سے بنایا، چکن ڈالا، ٹماٹر، لہسن، پیاز اور سبز مرچیں، آگے میں نے اس میں نمک، مرچ، ہلدی، مطلب دڑا مرچ یہ ڈال کے میں نے پریشر لگا دیا 10 سے 15 منٹ کے لیے، حسب ذائقہ آپ لوگ اس میں نمک، مرچ، ہلدی ڈال سکتے ہیں۔ یہ ڈال کے اور پھر میں نے پریشر لگایا 15 منٹ کے لیے، پھر پریشر کو جب کھولا تو کافی پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا تھا، پھر میں نے اس میں آئل ڈالا اور اس کی اچھی سے بھنائی کی، تو اس طرح سے جو ہے سالن تیار ہو گیا۔ آئی ہوپ آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب، اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے نیو ویڈیو میں، اللہ حافظ۔